بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لعن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وجحد انعامك اور انعام کے منکر ہوئے وعصى رسولك رسول کی بات نہیں مانی وقلب دینك دین کو پلٹ کر رکھ دیا وحرف کتابك کتاب کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا وأعد وجحد انعامك اعداءك اور تیرے دشمنوں سے محبت کی وجحد آلاك تیری نعمتوں کو ٹھکرایا وجحد آلاك اور تیری نعمتوں کو ٹھکرایا وعطل احکامك تیرے احکام کو معطل کیا وعبطل فرائع اللہ کا تیرے فرائع کو باطل کیا وعلحظ فی آیاتك تیرے آیات میں الحاد کیا وعاد یا اولیاءک تیرے ولیوں سے دشمنی کی ووالیا اعداءک تیرے دشمنوں کو محبت کی وخرب بلادک تیرے شہروں کو خراب کیا وافسد عبادک تیرے بندوں نے فساد پھیلایا اللہم العنہم واتبا اہم واولیاءہم واشیاءہم ومحبیہما اے اللہ تو ان دونوں ان کی مطابقت کرنے والوں اور ان کے دوستوں ان کے پیرووں ان کے مددگاروں پہ لعنت کر فقط اخبرہ بیت النبوت اس لیے کہ انہوں نے خانہ نبوت کو تباہ کیا ورقم بابہ اس کا دروازہ بند کیا ونقوا سقفہ اس کی چھت کو توڑ ڈالا وعلق سماہ بأرضہ اس کے آسمان کو اس زمین سے ملا دیا وظاہرہ بذات نہیں اس کو ظاہر کو اس باطن میں ملایا وسطہ صلاح آلہ اس کے اہل کا استحصال کیا وعبادہ عن نصارہ اس کے مددگاروں کو ہلاک کیا وقتل اطفالہ اس کے بچوں کو قتل کیا وعقلیہ من مرض وصیہ وارث علم ہی اس کے منبر کو اس کے وصی اور اس کے علم کے وارث سے خالی کیا وجحد امامتہ اس کی امامت سے انکار کیا واشرک بربہما انہوں نے اپنے پروردگار کا شریک بنایا فعظم ومہم خلدہم فی سقرہ لہذا تو ان کے عذاب کو سخت کر ان کو ہمیشہ دوزخ میں رکھ وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر تو خوب جانتا ہو دوزخ کیا ہے نہ کسی کو باقی رکھتا نہ چھوڑتا ہے اللہم العنہم بعدد کل منکر نطعہ اے اللہ ان لعنت کا ہر بری بات کے عوض میں جن سے سرزد بھی ہو وحق نقفہ یعنی انہوں نے حق کو پوشیدہ کیا حق کو چھپایا ومنبر علیہ ممبر پہ چڑھے ومومن ارجوہ مومن کو تکلیف دی ومنافق اللہ ومنافق سے دوستی کی وولی نازہ اللہ اور رسول کے ولیوں کو ایذا پہنچائی وطرید آبا رسول اللہ کے دھتکارے ہوں کو واپس لائے وخفاض انترادو ہو اور رسول اللہ کے سچے مخلص بندوں کو جلا وطن کیا وکافر نفرو ہو کافر کی مدد کی وامام قہرو ہو امام کی بے حرمتی کی وفرض غیرو ہو وفرائض میں تغیر کیا وآثار منکرو ہو آثار کے منکر ہو وشر آخرو ہو شر کو اختیار کیا ودم نراقو ہو معقول مخون لایا وخیر بدلو ہو خیر کو تبدیل کیا وکفر نخوابو ہو کفر کو قائم کیا وکذب دلسو ہو جھوٹ پر اڑے رہے وإرفن غفابو ہو میراث پہ ناحق غافل ہوئے وفین اقتطعو ہو خراج کو منقطع کیا وصحت نکالو ہو حرام سے اپنا پیٹ بھرا وخلف استحلو ہو خلف کو اپنے لیے حلال کیا وباطل نفسو ہو باطل کی بنیاد قائم کی وجور بساتو ہو ظلم و جور کو رائج کیا ونفاق نصر روح ہو نفاق کو پوشیدہ رکھا وغدر نعمرو ہو مکر کو قلب میں چھپا رکھا وظلم نشرو ہو ظلم و فتن کی اشاعت کی ووعد نخلفو ہو وعد الخلاف عمل کیا وامانت خانو ہو امانت میں خیانت کی وعہد نقاضو ہو اپنے عہد کو توڑ ڈالا وحلال حرمو ہو وحلال کو حرام کیا وحرام احلو ہو وحرام کو
حلال کیا وہ بطن فتاقوہ ہو معفوم اعظم کے شکر نظر بابا جلا کر شکاستہ کیا وجنین نسقتوہ ہو موفن معصوم نفر ساقت کیا وولہ ان کا خالوہ دقوہ ہو معصوم اعظم کے پہلو کو زخمی کیا شکاستہ کیا وفق مغلقوہ ہو پھر طوال فضا کو پھاڑ ڈالا وشمل بددوہ ہو جمیعت کو پراگندہ کیا وغضیر وغلوہ ہو معغضین کی آبرو ریزی کی وغلیل عاضوہ ہو غلیلوں کو عزت دی وحق منعوہ ہو حقدار کو حق سے محروم کیا وکذب دلسوہ ہو جھوٹ کو اڑے رہے وحکم قلبوہ ہو خدا رسول کے حکم کو بدل دیا وامام خالفوہ ہو امام کی مخالفت کی اللہم الغنہ بعدد کل آیت حرفوها اللہ کل آیتوں کے حرفوں کے عدد کے برابر بلعنت ہو اللہم الغنہ بعدد کل آیت حرفوها اللہ کل آیتوں کے حرفوں کے عدد کے برابر بلعنت ہو وفریضۃ ترکوها جتنے فرائض انہوں ترک کیے وسنت غیروها جتنے سنتوں کو انہوں بدل دیا وآحکام عطلوها وآحکام انہوں نے معطل کیے ورسوم قطعوها جن جن رسموں کو انہوں نے مٹایا ووصیت بدلوها جن جن وصیتوں کو بدل دیا وامور ضیعوها وہ امور جن کے ہاتھوں ضائع ہوئے وبیعت نکاحوها وہ بیعت جس کے پاکتے اڑائے وشہادات کتموها وہ گواہیاں جو انہوں نے چھپائیں ودعوات ابطلوها نیز وہ دعوے جنہیں انصاف سے محروم رکھا وبینات انکروها وہ ثبوت جنہیں قبول کرنے سے انکار کیا وحیلت احدثوها وہ حیلے و بہانے جو تراشے گئے وخیانت وغدوها وہ خیانت جو برتی گئی وعقابت ارتقوها پھر وہ پہاڑی جس پر جان بچانے بھی کر گئے وجباب اندعوها وہ معین راہیں جو انہوں نے بدلی وعضیاف اندضموها نیز وہ چھوٹے راستے جو انہوں نے اختیار کیے اللہم الغنہ فی مقنن السر والظاہر العلانیت بارلا پوشیدہ طور پر ظاہر بظاہر اور اعلانیہ طریقے سے ان پر نفری کر دلعنت کر کثیراً ابداً دائماً دائباً سرمداً لا انقطاع لعمده ولا نفاذ لقدده لعن يعود أوله ولا ينقطع آخره لهم ولآبائهم وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم والمائلين إليهم والناهقين واحتجاجهم والناهضين لأجنحتهم والمقتدين لكلامهم والمصدقين له وأحكامهم اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه على النار آمين رب العالمین بارلا پوشیدہ طور پر ظاہر بظاہر ان پر لعنت کر بے شمار لعنت آبادی لعنت لگاتار لعنت اور ہمیشہ باقی رہنے والی جس کی تعداد میں کبھی کمی نہ ہو اور اس پر ان کی مدت کبھی ختم نہ ہو ایسی لعنت جو اول سے شروع ہو اور آخر تک منقطع نہ ہو اور ان کے مددگاروں پر اور ان کے نصرت کرنے والوں پر اور ان کے دوستوں پر اور ان کے ہوا خواہوں پر ان کے فرما برداروں پر پھر ان کی طرف رغبت کرنے والوں پر اور ان کے احتجاج پر ہم آواز ہونے والوں پر ان کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہونے والوں پر ان کے اقوال ماننے والوں پر ان کے احکام کی تصدیق کرنے والوں پر اے اللہ ان پر عذاب نازل کر کے اہل جہنم فریاد کرنے لگے تمام عالم پروردگار نے دعا قبول کر لے اللہم عذبهم عذابا یستغیث منه اہل النار آمین رب العالمین اللہ ان پر ایسا عذاب نازل کر کے اہل جہنم استغاثہ بلند کرنے لگے صلی علی محمد وعلی محمد بحلالک عن وحرامك وأعوذ من الفقر ربي يستغيث منه أهل النار يضيك فقول لنفسك رضاه من نفسك عذبهم عذابا يستغيث منه أهل والغفر لك بفضلك وجودك ومغفرتك وكرمك يا أرحم الراحمين وصلى الله على
سید المرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ آمین رب العالمین ایک قطعہ اس کے بعد صلاح علیہ الحمد کی بسم اللہ حیدر کا قصیدہ ہے الحمد کی بسم اللہ حیدر کا قصیدہ ہے انعمت علیہم میں بھی تذکرہ ان کا ہے انعمت علیہم میں بھی تذکرہ ان کا ہے حیدر کی فضیلت کا منکر جو مسلمان ہو کیوں اپنی نمازوں میں الحمد وہ پڑھتا ہے کیوں اپنی نمازوں میں الحمد وہ پڑھتا ہے صلوات پڑھنا نیل کی بات اور ہے موسیٰ کا قصہ اور ہے نیل کی بات اور ہے موسیٰ کا قصہ اور ہے ایک چلو میں اٹھا لے گا جو دریا اور ہے نیل کی بات اور ہے موسیٰ کا قصہ اور ہے ایک چلو میں اٹھا لے گا جو دریا اور ہے یاد رکھنا ہوگا اصغر کے تبسم کا سبق یاد رکھنا ہوگا اصغر کے تبسم کا سبق دشمنوں سے بات کرنے کا طریقہ اور ہے چاند سورج کو مخاطب کر کے بولی لاش جون چاند سورج کو مخاطب کر کے بولی لاش جون میرے چہرے سے منور کوئی چہرہ اور ہے تیر کھا کر اصغر بے شیر نے ہنس کر کہا تیر کھا کر اصغر بے شیر نے ہنس کر کہا تیرے پاس ہے حرملا کوئی کھلونا اور ہے سنگ اسود چوم کے چوموں گا میں قبر حسین سنگ اسود چوم کے چوموں گا میں قبر حسین وہ فریضہ اور ہے اور یہ فریضہ اور ہے وہ فریضہ اور ہے اور یہ فریضہ اور ہے دیکھ کر بے شیر کو گھبرا کے بولا ابن سعد دیکھ کر بے شیر کو گھبرا کے بولا ابن سعد چیر دے گا کلے بیعت یہ بچہ اور ہے چیر دے گا کلے بیعت یہ بچہ اور ہے اللہ اللہ شبر و شبیر کے ہوتے ہوئے اللہ اللہ شبر و
شبیر کے ہوتے ہوئے مرتضیٰ کو ایک بیٹے کی تمنا اور ہے. صلوات بھیجیں محمد علیہ. آج تک حیرت زدہ ہیں سارے دنیا کے چراغ. آج تک حیرت زدہ ہیں ساری دنیا کے چراغ. شمع گل ہونے سے خیمے میں اجالا اور ہے. شمع گل ہونے سے خیمے میں اجالا اور ہے. حسبنا کہتی رہے دنیا ہمیں معلوم ہے. حسبنا کہتی رہے دنیا ہمیں معلوم ہے. اس عمل میں کار فرما کوئی جذبہ اور ہے. انبیاء سے کیا تقابل ہو نبی کی آل کا. انبیاء سے کیا تقابل ہو نبی کی آل کا. خون دل ہے اور ماتھے کا پسینہ اور ہے. سننے اکبر کی اذان سننے اکبر کی اذان آئے ہیں جنت سے بلال. سننے اکبر کی اذان آئے ہیں جنت سے بلال. ان کا لہجہ اور ہے اور ان کا لہجہ اور ہے. مرحبا سج مرحبا خوش قسمتی کے بادشاہ. مرحبا سج مرحبا خوش قسمتی کے بادشاہ. تاج دنیا اور ہے رومال زہرا اور ہے. مرحبا سج مرحبا خوش قسمتی کے بادشاہ. تاج دنیا اور ہے اور رومال زہرا اور ہے. کہتے تھے عباس اسپِ با وفا سے بار بار. کہتے تھے عباس اسپِ با وفا سے بار بار. صرف تھوڑی دور اب دریا سے خیمہ اور ہے. مرحبا ثانیہ زہرا بھرے دربار میں. مرحبا ثانیہ زہرا بھرے دربار میں. بادشاہ وقت کے منہ پر تماچا اور ہے. قصر جنت تو ہے اشعار تولا کا صلہ. قصر جنت تو ہے اشعار تولا کا صلہ. حشر میں جرار انعام تبرار ہے. حشر میں جرار انعام تبرار ہے. صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت الحسین وأخیہ وجدہ وأبیہ وأمہ وشیعتہ وموالیہ وأجلى عيوننا بالبكاء في عزائه ومصيبته وجعل هاتين الموهبتين وسيلة لنا في نيل قربته وتحصيل رحمته ثم الصلاة والسلام على سيد الثقلين نبي الحرمين جد الحسنين بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال ابو عبد اللہ سید الشہداء مولانا الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وانما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدي وابي علي بن ابي طالب صلی اللہ حضرات قبل اس کے معروضات کو آپ کے حوالے کروں. گزارش ایک مرتبہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ خورشید زہرا بنت صادق حسین اور مرحوم ناصر حسین ابن ابوالقاسم صاحب کی روح کو ایصال فرمانا. مرحومین کی مغفرت کے لیے اپنی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات ہدیہ کریں. برادران عزیز، بزرگان محترم، حضرات سامعین، کربلائی سماج کے عنوان کے تحت اس خمسہ مجالس میں آج تقریباً چوتھی مجلس میں ہم اور آپ وارد ہو رہے ہیں، جو عشر مجالس کی بھی چوتھی مجلس ہے اور ہمارے سلسلہ بیان کی بھی چوتھی تقریر ہے. سرنامہ کلام کے طور پر مسلسل آپ کے سامنے سرکار سید الشہداء کے وصیت نامے کے چند فقروں کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ظاہری ترجمہ ایک مرتبہ پھر سے پیش کر دیا جائے اور اس کے بعد آج کی گفتگو اپنے عنوان کے تحت. سرکار سید الشہداء فرماتے ہیں کہ میں شر انگیزی کے لیے، شر اور شرارت کے لیے قیام نہیں کر رہا ہوں، دکھاوے کے لیے اور ظلم و فساد کے لیے میں خروج نہیں کر رہا ہوں. میرے قیام اور میری تحریک کا مقصد ہے اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا، اور یہ اصلاح کا عمل انجام پائے گا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے، جس کے ذریعے اگر اصلاح ہو جائے گی تو پھر اس مرحلے پہ پہنچ جائیں گے کہ وہ اسیرہ بسیرت جدی و ابی، کہ ہم اپنے بابا اور اپنے جد کی سیرت کو قائم اور روشن اور اجاگر کر سکیں گے. سرکار سید الشہداء کا یہ کہنا کہ ہمارے جد کی سیرت کو قائم کرنا، روشن کرنا، یہ ہمارے قیام کا مقصد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 11 ہجری کے بعد سے 60 ہجری تک رسول کی سیرت کو مسخ کیا جا رہا تھا. رسول نے وہ آئین اور وہ اصول جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے پہنچائے تھے ان کو بالائے طاق رکھا جا رہا تھا. ظاہری طور پر ان پر عمل پیرا ہو کر اور اس کی روح کو فراموش کیا جا رہا تھا،
اور یہی فلسفہ بالکل انسان کے لیے بھی ہے کہ عبادتیں تھیں مگر عبادتوں کی روح باقی نہیں تھی، انسان تھے مگر انسانوں کی روح مردہ ہو چکی تھی، لہٰذا انسانوں کی روح کو زندہ کرنے کے لیے، عبادت کی روح کو زندہ کرنے کے لیے سرکار سید الشہداء نے قیام فرمایا سن 60 ہجری میں، جس کے اثرات آج تک اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ باقی رہنے والے ہیں۔ سرکار سید الشہداء نے جو عظیم کارنامہ انجام دیا، مسلسل آپ سن رہے ہیں، مدینے سے نکلنے کے وقت سرکار سید الشہداء نے قرآن کی آیت کی تلاوت فرمائی، مکے پہنچے قرآن کی آیت کی تلاوت فرمائی، مدینے میں وہ آیت، اب ساری آیتیں میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں کیونکہ باتیں بہت سی بیان کرنی ہیں، مدینے سے نکلنے کے وقت وہ آیت پیشی قرآن مجید کی جو جناب موسیٰ کے لیے ہے، فخرج موسیٰ، وہ والی آیت پیش کی۔ مکے آئے، مکے میں آنے کے بعد قرآن کی آیت کی تلاوت فرمائی، مکے میں قیام کیا، خطبہ دیا، قرآن کی آیت کی تلاوت کی، مکے سے پھر نکل کے جا رہے ہیں 8 ذی الحج کو، وہاں پہ پھر قرآن کی آیت کی تلاوت کی ہے، اور مکے سے نکلنے کے بعد کربلا میں آئے ہیں 2 محرم کو، قرآن کی آیت کی تلاوت کی، شب عاشور قرآن کی تلاوت ہوئی، روز عاشور قرآن کی تلاوت ہوئی۔ سرکار سید الشہداء کا یہ پورا قیام اور آپ کی پوری تحریک قرآنی آیات کے سائے میں گھری ہوئی ہے۔ دیکھیے آپ کے اذہان یہاں تک آ گئے ہیں، میں اس گفتگو کو یہیں روک رہا ہوں، یہاں سے ایک منزل کی طرف آج لے جاؤں گا۔ تاریخ کے 2 ورق ہیں، ایک تاریخ اسلام کے 2 ورق ہیں، ایک نورانی ورق اور ایک ظلمانی ورق۔ تاریخ کے نورانی ورق پہ حسین ابن علی لکھا ہے اور اس کے ظلمانی ورق کے اوپر یزید ملعون کا نام ملتا ہے۔ تاریخ اسلام کے 2 ورق، اس کے ایک نورانی ورق پہ امام حسین کا نام ہے اور اس کے ظلمانی ورق کے اوپر یزید پلید کا نام ہے۔ ابتدائی اسلام سے 2 تاریخیں ایک ساتھ چل رہی تھیں، تاریخ نور بھی ایک ساتھ چل رہی تھی، تاریخ ظلمت بھی ایک ساتھ چل رہی تھی، حق کی تاریخ بھی ایک ساتھ تھی، باطل کی تاریخ بھی ایک ساتھ تھی۔ تاریخ میں ایک ایسا موڑ آیا کہ جہاں ضمیر فروش مؤرخین نے اور محدثین نے اور حافظین نے یہ چاہا کہ ظلمانی تاریخ کو نورانی تاریخ سے ضم کر دیا جائے، اور اس طرح سے اب یہ 2 تاریخیں نہ رہیں بلکہ ان دونوں کا تشخص ختم کر کے ان کو ایک تاریخ کر دیا جائے۔ کہ میں بہت سرسری طور پہ آج کی تمہیدی منزل کو طے کر رہا ہوں۔ ابھی تک دونوں تاریخ ابتدائی اسلام سے الگ تھیں، تاریخ ظلم الگ، تاریخ عدل الگ، تاریخ نور الگ، تاریخ ظلمت الگ، لیکن تاریخ کا ایک ایسا موڑ آیا سن 60 ہجری میں جہاں بکے ہوئے مورخین نے یہ کوشش کی کہ ان دونوں تاریخوں کے تشخصات کو ختم کرنے کے لیے حق اور باطل دونوں تاریخ کو ایک میں ملا دیا جائے۔ یہاں پریشانی کسی کو نہیں تھی، صرف حسین ابن علی نے اس لیے قیام کیا کیونکہ یہاں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ الہی مذہب کہیں سلطانی مذہب میں تبدیل نہ ہو جائے، کہیں الہی مذہب سلطانی مذہب میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اس خطرے اور خدشے کو محسوس کرتے ہوئے سرکار سید الشہداء تاریخ کے اس موڑ کے اوپر آ کے قیام فرماتے ہیں۔ یزید اپنی پوری طاقت کا استعمال کرتا ہے لیکن سرکار سید الشہداء اپنی جان کی قربانی دے کر تاریخ حق کو الگ کر دیتے ہیں، تاریخ باطل کو الگ کر دیتے ہیں۔ حسین نے اپنے خون کے قطروں کے ذریعے کربلا میں وہ خط فاصل کھینچ دیا کہ تاریخ نور ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئی، تاریخ ظلمت ہمیشہ کے لیے الگ۔ صلوات پڑھے پر محمد اب ادھر جتنے آئے تھے وہ کون تھے؟ میں نے آپ کے پہلی مجلس سے آپ کے سامنے مسلسل کہہ رہا ہوں، ادھر قرآن پڑھنے والے، ادھر حدیثیں پڑھنے والے، مفتیان امت تو قتل حسین کا جواز لکھ رہے تھے آیت پڑھ پڑھ کے اور روایت پڑھ پڑھ کے، اپنے آپ کو صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کہنے والے، یہ سارے افراد صحابہ کی اولادیں، یہ سب اس طرف۔ ایسے لوگوں کے سامنے سید الشہداء نے، یعنی جو یزید کہہ رہا تھا کہ یہ دین کے خلاف ہیں، باغی اور طاغی ہیں، اس یزید اور یزیدی مشینری سے تعلق رکھنے والے تمام افراد کو حسین ابن علی نے تاریخ کے ہر موڑ پہ متوجہ کیا ہے۔ نہ ہم قرآن کے خلاف ہیں، نہ رسالت کے خلاف ہیں، نہ دین کے خلاف ہیں، نہ توحید کے خلاف ہیں، بلکہ یزیدیت کے چہرے کے اوپر پڑی ہوئی جھوٹ کی نقاب کو امام حسین نے جا بجا قرآن کی تلاوت کر کے الٹ دیا ہے کہ یہ قرآن حفظ کر کے حسین ابن علی کو قتل تو کریں گے لیکن حسین ابن علی شہید ہو کے قرآن کی حفاظت کرے گا۔
یہ شہید ہو کے قرآن کی حفاظت کرے گا. مدینے سے نکلے, لوگوں کے درمیان, صحابہ کے درمیان قرآن کی تلاوت فرمائی, منزل آگے کی طے ہوتی رہی. شب عاشور جو ایک رات کی مہلت ہے, اس میں کیا ہو رہا تھا؟ یزیدیوں کا کہنا ہے, آپ سنتے رہتے, یزیدیوں کا کہنا ہے کہ حسین کے اور چاہنے والوں کے خیام سے اس طرح آواز, زمزمہ, مناجات, خدا سے راز و نیاز, عبادت اور تلاوت قرآن کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے مدھو مکھی کے چھتے سے بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے. یعنی زمزمے زمانوں کے اوپر تھے اور خدا سے راز و نیاز ہو رہا تھا, کبھی سجدے کے ذریعے سے, کبھی قعود کے ذریعے سے, کبھی قیام کے ذریعے سے, کبھی قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے. یہ شب عاشور ہے جہاں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت ایک رات کی لینے کے لیے بھیجا ہے, تو یہ کہا ہے انی احب الصلاۃ و تلاوت کتاب, میں حسین نماز اور قرآن مجید کی تلاوت سے عشق کرتا ہوں. میں نماز سے اور قرآن مجید کی تلاوت سے, اور قرآن سے, میں نماز اور قرآن سے عشق کرتا ہوں. یہ سید الشہداء کا شاہکار جملہ ہے جو تاریخ کے اندر موجود ہے. شب عاشور آپ نے فرمایا کربلا کے اندر کہ مجھے نماز سے اور قرآن کی تلاوت سے عشق ہے. اب دیکھیں ظلم کہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارے سماج کے اندر. ہمیں کربلائی سماج بنانا ہے, عنوان ہمارا یہی ہے. ہمارے سماج کے اندر دو طرح کے لوگ وجود میں آئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ صرف ہمارے لیے قرآن کافی ہے, سب کچھ ہم اسی سے حاصل کریں گے. کچھ اور آگے آئے, صرف اہل بیت کی ذوات مقدسہ تک محدود رہ گئے, جبکہ نہ یہ مکمل رسول کے پیغام کو سمجھے, نہ یہ دوسرا گروہ مکمل رسول کے پیغام کو سمجھا. کیونکہ نبی اکرم نے فرمایا تھا میں دو گراں قدر چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے. کچھ قرآن کے اوپر آگے ٹھہر گئے اور کچھ فقط اہل بیت ہے. دیکھیں میں جسارت کر رہا ہوں, اس کے لیے معذرت, لیکن کچھ صرف اور صرف اہل بیت کی ذوات تک آ کے رک گئے. یعنی اہل بیت کا نام خوب لیجئے آپ, اب قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں, نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, آگے بھی بیان کیا جائے گا. یہ وہی ہو رہا ہے سماج کے اندر جو وہ میں اپنی الفاظ میں پیش کر رہا ہوں. کوئی نئی بات نہیں, یہ ملموس چیزیں ہیں جن کا مشاہدہ ہم اور آپ دن رات کرتے رہتے ہیں اپنے سماج کے اندر. تو کچھ قرآن تک فقط محدود رہ گئے اور کچھ فقط اہل بیت تک محدود رہ گئے, جبکہ قرآن کو تھامنے والے, صرف قرآن کو تھامنے والے بھی مکمل قرآن کو نہیں سمجھ سکے, اور صرف اہل بیت تک رہنے والے مکمل اہل بیت کو بھی نہیں سمجھ سکے. اس لیے کہ قرآن ان کے بغیر نہیں سمجھ میں آئے گا اور اہل بیت قرآن کے بغیر نہیں سمجھ میں آئیں گے. مشیت الہی جب لفظوں میں ڈھلتی ہے تو قرآن مجید وجود میں آتا ہے, جب پیکر میں ڈھلتی ہے تو اہل بیت کی زندگی وجود میں آتی ہے. صلوات پڑھے پر محمد والے. کربلائی سماج بنانے میں جو رکاوٹ آ رہی ہے, ایک یہ نظریہ ہے کہ جہاں صرف قرآن کو کچھ لوگوں نے لے لیا, کچھ لوگوں نے اہل بیت کو لے لیا, جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا رسول کے فرمان و پیغام کے مطابق کہ دو گراں قدر چیزوں کو برابر سے سنبھالنا چاہیے تھا تاکہ ہماری زندگی کا توازن برقرار رہے. دیکھیں میں ایک سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں. آپ گاڑی پہ سوار ہوتے ہیں اور اپنی منزل اور مقصد تک پہنچتے ہیں. گاڑی پہ سوار ہو, دو پہیے میں اس طرف ہوا بھری ہوئی ہو اور دو پہیوں میں ہوا کم ہو یا نہ ہو, آپ بتائیے گاڑی آپ کی کیسے چلے گی؟ گاڑی تو چلے گی, تجربہ کہتا ہے, لیکن ڈگ 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 کرتی ہوئی گاڑی آپ کی چلے گی. جھٹکے کھاتے ہوئے, ہچکولے لیتے ہوئے گاڑی آپ کی دھیرے دھیرے آگے بڑھے گی. لیکن جہاں دو ادھر کے پہیوں میں برابر کی ہوا ہو, وہیں گاڑی کے دو ادھر کے پہیوں میں برابر سے ہوا بھر دی جائے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اب جو آپ اپنی منزل پہ جانا چاہتے ہیں, اب آپ سرعت اور تیزی کے ساتھ اپنی منزل اور اپنی مقصد تک پہنچ جائیں گے. اپنی منزل اور مقصد تک پہنچنا ہے تو گاڑی کے دو پہیوں میں, یعنی ایک طرف ہوا نہیں بھرنی ہے بلکہ گاڑی کے پہیوں کے دوسرے طرف بھی ہوا بھرنی ہے, تاکہ زندگی کی شاہکار راہوں میں آپ کی جو زندگی کی گاڑی ہے تیزی سے دوڑتی ہوئی آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے. بھئی یہی حال ہمارا ہے. نبی اکرم نے ہماری زندگی کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے یہ دو برابر کی چیزیں چھوڑی دی تھی. اب ایک کو ہم لیں اور دوسرے کو نہ لیں تو زندگی تو رہے گی مگر اس سرعت کے ساتھ نہیں مقصد تک پہنچ سکتی ہے جیسے پہنچنا چاہیے. دیکھیں تمہیدی منزلوں کو میں طے کر رہا ہوں, انشاءاللہ زحمت ضرور ہے لیکن آپ نتیجے تک پہنچیں گے. اب یہ قرآن مجید کو اہل بیت سے جدا کر دیا گیا, اہل بیت کو قرآن مجید سے جدا کر دیا گیا. ایک بزرگ خطیب کا کہنا ہے کہ معاشرے کے اندر کاش
اتنا شعور پیدا ہو جائے کہ جس طرح ہم اردو کے اشعار سننے کے بعد سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے ہیں، قرآن کی آیت کی تلاوت ہو تو سامعین سمجھتے رہیں اور سبحان اللہ کہتے رہیں، سامعین سمجھتے رہیں اور سبحان اللہ کہتے رہیں۔ قرآن ہمیں دیا تو گیا ہے، آپ بتائیے 2 مہینہ 8 دن بنام کربلا جو ہم اہتمام کرتے ہیں، شب عاشور سید الشہداء عبادت بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نماز سے اور قرآن سے عشق ہے۔ شب عاشور 2 مہینہ 8 دن، اور صرف 2 مہینہ 8 دن ہی بلکہ سال بھر قرآن ہر مسلمان اور ہر مرد مومن کے گھر میں ہوتا ہے۔ وہ مرد مومن جس کے گھر میں قرآن نہیں ہو وہ مومن نہیں، وہ مسلمان نہیں کہ جس کے گھر میں قرآن موجود نہ ہو۔ قرآن ہر گھر کے اندر موجود ہوتا ہے، مگر ہمیں کتنی توفیق ہوتی ہے کہ ہم کھول کے اس کی زیارت کر لیں۔ طاق اچھی بنوائی جاتی ہے کہ طاق کے اوپر بلندی پہ رکھا جائے۔ اگر الماریوں میں رکھا ہے، بک شیلف میں رکھا ہے، تو آپ ساری کتابوں کے اوپر قرآن کو رکھتے ہیں، کیوں؟ یہ قرآن کا احترام ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی بلندی ہے کہ تمام کتابوں میں سب سے افضل وہ ہے تو سب سے اوپر رکھا جائے، طاقوں میں سب سے اوپر بنا کے رکھا جائے، اچھے شوکیس میں رکھا جائے۔ لیکن صرف رکھنے کے لیے قرآن نہیں ہوتا ہے، قرآن کھول کے تلاوت کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، قرآن کھول کے تلاوت کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ہمیں اور ظاہر ہے زندگی کا جب ہم آغاز کرتے ہیں، بچپنے سے ہمارے ماں باپ کا احسان یہ ہوتا ہے، بچہ گھر سے بعد میں نکلتا ہے مگر ماں دہلیز کے اوپر کھڑی ہوئی قرآن کا سایہ پہلے کر دیتی ہے، گویا کہ انڈائریکٹلی وہ پیغام دینا چاہتی ہے، اگر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ہمیشہ قرآن کا دامن تھامے رہنا۔ انڈائریکٹلی اور سائلنٹلی ہمیں پیغام دیا جاتا ہے۔ ابھی ہم بچے ہیں تو صرف قرآن کے اوراق کا سایہ ہو رہا ہے، لیکن جب ہم باشعور ہو رہے ہیں تو صرف اوراق کا سایہ نہیں لینا ہے، قرآن چوم کے برکت نہیں حاصل کرنی ہے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر کے ہمیں برکت حاصل کرنی ہے۔ یہ تو ماں باپ نے ہمیں بچپنے کے لیے، دیکھیں جیسے جیسے بچہ اپنے ارتقائی منزلوں کو طے کرتا ہے اس کی خوراک تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے۔ ابھی بچہ ہے تو غذا کچھ اور ہوگی، لڑکپن میں آئے گا غذا کچھ اور ہوگی، نوجوانی میں غذا کچھ اور ہے، جوانی میں غذا کچھ اور ہے، اور ضعیفی میں دانت نہ رہ جائیں تو غذا کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ تو یہ ماں باپ تو بچپنے کے اعتبار سے قرآن کے اوراق کے ذریعے سے ہماری روحانی غذا کا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن جب جوانی میں بھرپور جوانی میں ایک جوان آ جائے تو اب قرآن کے اوراق کو ہلا کے ہمیں صرف برکت نہیں حاصل کرنی ہے، قرآن کی آیات کے مفہوم کو اپنی روح کے اندر بسانا پڑے گا۔ قرآن کی اوراق کے مفہوم کو، ان کی آیات کے مفہوم کو ہمیں اپنی روح کے اندر بسانا ہوگا۔ اچھا، قرآن ہماری زندگی میں ہے۔ ماں باپ جہیز میں دیتے ہیں، جب جہیز کی فہرست بنتی ہے سب سے اوپر لکھوایا جاتا ہے، ایک طرف مقابل کو دی جاتی ہے فہرست، ایک اپنے پاس رکھی جاتی ہے، دونوں فریق کے پاس دی جاتی ہے فہرست جہیز کی، سب سے اوپر لکھوایا جاتا ہے قرآن مجید۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اسے بابرکت سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز لڑکی اور بچی اپنے گھر میں لے جاتی ہے سسرال، وہ قرآن مجید ہے۔ سب سے بلندی پہ جو چیز رکھی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ لیکن ہم سب اپنے دل کے نہاخانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ سال بھر کتنی توفیق ہوتی ہے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی۔ طاقوں کی زینت تو ہے قرآن مجید، گھروں کی زینت تو ہے قرآن مجید، بک شیلفز کی زینت تو ہے قرآن مجید، لیکن ہماری زندگی میں کتنی زینت۔ ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی تلاوت تو کی جاتی ہے، لیکن وہاں کمپٹیشن، میں اکثر کی بات کر رہا ہوں، سب ایسے نہیں، کچھ نیک مخلص بھی ہوتے ہیں، کمپٹیشن ہوتا ہے۔ آپ نے 2 قرآن کی تلاوت مکمل کی تو ہم 5 قرآن، اس بار 10 قرآن پڑھی، 2 دادا کو ہدیہ کریں گے، 2 نانا کو ہدیہ، 2 دادی کو ہدیہ۔ اے کاش یہ شعور پیدا ہو جائے کہ صرف 10 آیتیں پڑھیے، مگر یہ فیصلہ کر لیجئے کہ 10 آیتوں کے مفہوم پہ زندگی بھر عمل کرتے رہیں گے۔ یہ نیت کر لیجئے اس آیت کے اوپر جب تک عمل کریں گے ہمارے مرحوم کو ثواب ہوتا رہے۔ اتنا ثواب صرف تلاوت کا نہیں ملے گا جتنا عمل کرنے کا، اس لیے کہ قرآن عمل کی کتاب ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گھروں کے اندر جو تہذیب سے، احترام سے ہم رکھ دیتے ہیں قرآن مجید کو، اور قرآن کھلتا نہیں ہے۔ کبھی آپ کسی سے کہیے صاحب بلندی پہ وہاں کیوں رکھا ہے، نیچے رکھ دیجئے، دیکھیے ابھی کیسے اس کی جبین کے اوپر شکن آ جائے گی۔ آپ کہیے کتابوں میں اوپر نہیں بلکہ نیچے رکھ دیجئے، دیکھیے کس طرح سے اسے لگے گا کہ آپ نے اس کی ذات کی توہین کر دی۔ تو کیا یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ ہر چیز کا حق یہ ہے کہ جو اس کا حق ہے اسے ادا کیا جائے۔ قرآن کا حق صرف ظاہری احترام نہیں بلکہ معنوی احترام بھی۔ آپ کسی مرد مومن اور مسلمان سے پوچھئے بلندی پہ کیوں قرآن رکھا ہوا ہے، کہے گا صاحب گھر میں برکت کے لیے، گھر میں رحمت کے لیے، فرشتوں کی آماجگاہ کے لیے۔ تو ایک بندہ مومن کو اتنا احساس ہوتا ہے کہ قرآن نہ پڑھیں، لیکن اگر ہمارے گھر میں بھی رکھا رہے طاقوں پہ
تو گھر میں برکتیں ملتی ہیں۔ اے کاش حسینیوں کو اتنا شعور آ جائے کہ جب بند کتاب زندگی میں اتنی برکتیں دے سکتی ہے، جب یہ کتاب کھل جائے گی تو کتنی برکتیں دے گی۔ جب بند کتاب زندگی میں جب بند کتاب ہمیں اتنی برکت پہنچاتی ہے تو جب یہ کتاب کھل جائے گی تو کتنی۔ بند کتاب نہیں، میں اور تفکیک کروں، بند کتاب ہمیں ظاہری برکت دیتی ہے، یہ رزق ہے، یہ دولت ہے، بچے ڈر جائیں تو قرآن کو رکھ دیا جائے، کوئی پریشان ہو رہا ہے تو قرآن کا سورہ پڑھ کے دم کیا جائے، تو یہ قرآن جب گھر میں رہے تو ظاہری برکتیں ہیں، لیکن جب قرآن بند کتاب سے کھل جائے گی تو پھر صرف ظاہری برکتیں نہیں ہوں گی، پھر روحانی برکتیں بھی ہوں گی، پھر شعور بلند ہوگا، پھر ضمیر زندہ ہوگا، پھر احساسات جاگیں گے، پھر اپنوں پہ ظلم نہیں ہوگا، پھر قطع تعلق نہیں ہوگا، پھر صلہ رحم کیا جائے گا، پھر حقوق و غصب نہیں کیا جائے گا، پھر غیروں کے سامنے سر کو نہیں جھکایا جائے گا، پھر دشمنوں کی ذرا ذرا دھمکیوں سے پھر ڈرا بھی نہیں جائے گا۔ یہ قرآن کھل جائے تو اتنی برکت۔ ہمارے ہاں کوئی مر جاتا ہے تو اصال ثواب کے لیے 40 دن کوئی مول صاحب قبر پہ پڑھتے ہیں، 40 دن لوگ گھر کے اندر پڑھتے ہیں، یا 40واں نہیں، چھمائی نہیں، برسی 1 سال کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہ مر گیا ہے انسان مردہ، قرآن کی تلاوت ہو رہی، حق ہے، روایتیں ہیں کہ اسے ثواب ملے گا۔ مرنے کے بعد جب قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس کے لیے خود نہیں پڑھ رہا، وہ مرنے کے بعد دوسرے اس کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اسے وہاں برکتیں اور ثواب مل رہا۔ جب یہی اپنی زندگی میں قرآن پڑھ کے چلا جاتا تو وہاں کتنا ثواب ملتا، وہاں اس کا دامن کتنا بھرا ہوا ہوتا۔ تو یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے ساتھ زندوں کے لیے بھی ہے۔ اور پوری تقریر کبھی کبھی خطیب کر دیتا ہے، پورا نثر لکھ دیا جاتا ہے، بول دیا جاتا ہے، مگر خلوص سے نکلا ہوا ایک شعر پورے مفہوم کو ادا کر دیتا ہے۔ برادر عزیز مولانا شفیع رضوی صاحب بھیک پوری سرزمین قم پہ ہیں، قرآن کے لیے فرماتے ہیں کہ اسے زندوں پہ پڑھنا تھا مگر مردوں پہ پڑھتے ہو، اسے زندوں پہ پڑھنا تھا مگر مردوں پہ پڑھتے ہو، مرض جب لا دوا ہوتا ہے تب درمان کرتے ہو۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل یا اللہم صلی علی محمد۔ اسے زندوں پہ پڑھنا تھا مگر مردوں پہ پڑھتے ہو، مرض جب لا دوا ہوتا ہے تب درمان کرتے ہو۔ اے کاش یہ شعور آ جائے کربلائی سماج بنانے کے لیے کہ امام حسین نے شب عاشور کہا تھا مجھے نماز کے ساتھ تلاوت قرآن سے عشق ہے، تو حسینی 2 مہینہ 8 دن جہاں زداری کریں، وہیں جب کنارے بیٹھیں تو کہیں 1-2 صفحہ قرآن کی تلاوت بھی کریں اور وہاں سے پیغام کو بھی حاصل کریں۔ اسی لیے کاش یہ شعور پیدا ہو جائے کہ قصیدہ سن کے جیسے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، قرآن کی آیتیں سن کے بھی سبحان اللہ ہم کیا کریں۔ لیکن ہمارا شعور اور ہمارا سماج کہاں ہے؟ جب مجلسوں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے 2 مہینہ 8 دن تو انسان گھر پہ ہوتا ہے اور فون کر کے پوچھا جاتا ہے صاحب مجلس شروع ہوئی کہ نہیں شروع ہوئی۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، انسان گھر پہ ہوتا ہے یا راستے کے اندر ہوتا ہے۔ جب ہم قرآن کو آج کے زمانے میں یہ اہمیت دیتے ہیں تو قرآن ہماری زندگی میں روحانی برکتیں کیسے پہنچائے گا؟ آج اگر ہماری روح کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک وجہ یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے۔ نبی اکرم نے 2 برابر کی چیزیں چھوڑی تھی، ایک کے اوپر کیوں انسان رہ جائے۔ اب آئیے یہ قرآن کی عظمت میں نے آپ کو بتایا، یہاں سے لے چلنا چاہتا ہوں۔ سید الشہداء نے مدینے میں جب مدینے سے نکلے ہیں تحریک کربلا کے لیے قیام تو قرآن پڑھا، جب مکے میں داخل ہوئے ہیں تو قرآن کی آیت کی تلاوت، مکے میں خطبہ دیا ہے قرآن کی آیت کی تلاوت، مکے سے خارج ہو رہے ہیں۔ علامہ جوادی علیہ الرحمہ نے اپنے مضمون میں مکمل وہ آیات ساری لکھی ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے تلاوت فرمائی ہے۔ جب مکے سے خروج کر رہے ہیں پھر قرآن کی آیت کی تلاوت، 2 محرم کو پہنچے پھر قرآن کی آیت کی تلاوت، شب عاشور قرآن کی آیت کی تلاوت، روز عاشور قرآن کی آیت کی تلاوت، اور صرف یہی نہیں بلکہ سر کٹ گیا تبینوں کے نیزہ سے قرآن کی آیت کی تلاوت۔ اب قرآن کی اہمیت سمجھ رہے ہیں؟ سید الشہداء نے جو شب عاشور کہا تھا انی احب الصلاۃ والتلاوۃ کتابے، میں نماز اور تلاوت قرآن سے عشق کرتا ہوں، تو صرف حسین کا زبانی دعویٰ نہیں تھا بلکہ حسین نے دونوں کو عصر عاشور کر کے دکھایا۔ آخری وقت جب جان جا رہی تھی تو سجدہ کر کے بتایا کہ نماز سے عشق ہے، سر کٹ گیا قرآن کی تلاوت کر کے بتائی کہ قرآن مجید سے عشق ہے۔
شب عاشور تو حسین نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے نماز اور تلاوت قرآن سے عشق ہے، لیکن آخری وقت سجدہ کر کے بتایا کہ دیکھو عشق ہے تو عشق کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ سر کٹ گیا، نوک نیزہ سے قرآن کی آیت کی تلاوت کر کے بتائی کہ دیکھو قرآن سے مجھے عشق ہے تو میں کس طرح تلاوت قرآن کرتا ہوں۔ اب آئیے جو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت کو اجاگر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ محسوس کریے گا کس طرح سے اپنے بابا کی سیرت کو انڈائریکٹلی ایجاد کر رہے ہیں اور روشن کر رہے ہیں، قائم کر رہے ہیں، اجاگر کر رہے ہیں۔ یہ بتانا چاہتے ہیں ہمیں پہچانو ہمارا تعلق کہاں سے ہے۔ ہم سر کٹا کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یا لفظوں کو بدل کے کہوں ہم دنیا سے جا رہے ہیں تو قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جا رہے نہیں بلکہ جانے کے بعد بھی بتانا چاہتے تھے پہچانو ہمارا تعلق کہاں سے ہے۔ ہم وہ ہیں کہ جب ہمارا کوئی دنیا میں آتا ہے تب بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ کہا تھا اپنے بابا کی سیرت کو اجاگر کرنے جا رہے ہیں، بتانا چاہتے تھے اے قرآن پڑھنے والوں، حافظان قرآن پہچانو ہمارے بابا کو علی کہتے ہیں، جب دنیا میں آئے تو بچپنے میں خانہ کعبہ میں قرآن کی تلاوت کر کے بتائی ہم قرآن والے ہیں۔ ہم جب دنیا سے چلے گئے نوک نیزہ پہ قرآن کی آیت کی تلاوت کر کے بتائی ہم قرآن والے ہیں۔ قرآن پیغام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ اپنے آپ کو پہچانوانا چاہتا تھا، یعنی وحدانیت اور توحید کو پہچانوانا چاہتا تھا۔ یہ بتانا چاہتے تھے جب ہمارا دنیا میں آتا ہے تب بھی وحدانیت کو پہچانواتا ہے، ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی توحید کے لیے جاتے ہیں۔ تو فیصلہ ہونا چاہیے کہ جو دنیا میں آنے کے بعد اپنی انا کی پرستش کریں انہیں امام نہیں مان سکتے۔ جو دنیا میں آنے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی صرف توحید کو پہچانواتے رہے ہم انہیں امام بھی مانیں گے، انہیں رہنما بھی مانیں گے۔ صلوات پڑھے پر محمد وآلہ ایک بہتر صلوات دیا کرے پر محمد وآلہ۔ آنے والے نے آنے کے بعد قرآن کی تلاوت کی، یعنی توحید کے لیے بتایا ہم توحید کے لیے آتے ہیں، اور جب یہ جاتے ہیں تب بھی بتایا ہم توحید کے لیے۔ تو ہماری زندگی پوری توحید کے سائے میں گھری ہوئی ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے لیکن توحید کے اوپر آنچ نہ آنے پائے۔ ایک غلط نظریہ جو ہمارے سماج میں آیا، کچھ قرآن تک رہ گئے، کچھ اہل بیت تک رہ گئے، جبکہ نبی اکرم نے فرمایا دونوں چیزیں، اور یہ دونوں چیزیں ہوں تب کربلائی سماج۔ اب دوسری منزل کے اوپر آپ کو لے کر آتا ہوں۔ دوسرا نظریہ جہاں سے کربلائی سماج بنانے میں رکاوٹ آ رہی ہے، کچھ نے کہا صرف عقیدہ کافی ہے، اور کچھ آ گئے کہا نہیں صاحب عمل کریے، جتنا عمل مضبوط ہوگا اتنا ہی وہاں اجر اور اس کا پلہ آپ کا وزنی ہوگا۔ کچھ عقیدے پہ اور کچھ عمل پہ زور دیتے ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے باہم یہ ہونا چاہیے کہ اگر عقیدہ ہے تو عمل کر کے دکھائیے کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے، اور عمل کرتے ہیں تو آپ کا عمل بتائے گا کہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کچھ آئے ایسے سادہ لوگ، نہیں صاحب عمل کریے، نمازیں بتائیے، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، پورے شہر بھر دوڑیے اور نماز سکھائیے، روزہ سکھائیے، واجبات سکھائیے، اور کہیے صاحب بس واجبات آپ انجام دیجئے، جنت آپ کی ہو جائے گی۔ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر، کہتے ہیں کہ عمل کریے اور ایمان ضروری نہیں ہے۔ محسن اسلام کے ایمان پہ شک کرتے رہیے اور نمازیں پڑھتے رہیے، جنت مل جائے گی۔ روزہ رکھتے رہیے، جنت مل جائے گی۔ واجبات سارے انجام دیتے رہیے، جنت مل جائے گی۔ یہ ایک خرابی کہ عمل کریے اور ایمان نہ ہو تو جنت کیسے ملے گی؟ سرکار رسالت مآب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص، دیکھیے آپ بالکل تفصیل سے سنیے، میں جلدی اختصار سے پڑھ رہا ہوں، آپ کو حق تفصیل سے سننے کا، کیونکہ آج کے بعد کل آخری تقریر ہوگی، باتیں بہت ساری ہیں، بات کوئی رہنی نہیں چاہیے، کربلائی سماج میں پورا عنوان ہمارا مکمل ہو جانا چاہیے انشاءاللہ۔ اور آج میں فرصت سے ہوں، اس کے بعد دوسری مجلس ہے انشاءاللہ، اس میں بھی آپ علی میاں صاحب کے ہاں شرکت فرمائیں گے۔ کہ آپ دیکھیں انسان آ کے یہاں پہ کہتا ہے صاحب نہیں عمل پہ زور، ایمان نہیں۔ نبی نے کیا فرمایا کہ ایک شخص اگر عمر نوح پا جائے، فرض کریے نوح کے بعد اگر کسی کو مل گئی 2500 سال کی زندگی، ایک شخص نوح کی عمر پا جائے یعنی 2500 سال، پوری زندگی پا پیادہ حج کرتا رہے،
یہ کتنا شرف پا پیادہ حج ائمہ انبیاء کی صفوں میں آ جائے انسان، کرتا رہے پا پیادہ حج کرتا رہے، ڈھیروں خیرات کرتا رہے اپنے مال سے، اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے مظلومیت کی حالت میں اگر مار دیا جائے، یہ نہیں کہ مر جائے، صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے مر جائے اگر بے دردی سے مظلومی سے، لیکن اس کے بعد بھی اگر علی کی محبت اور ولایت کا اقرار نہیں ہوگا تو سارے اعمال منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ حدیث کہہ رہی، کچھ آئے انہوں نے کہا نہیں عمل پہ زور ہے، ایمان نہیں۔ اب کچھ اس کے برعکس آ گئے ہمارے سماج میں جو کربلائی سماج بننے سے روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب عمل کیا ہوگا، عمل تو امام کر کے چلے گئے، جس محراب میں علی شہید ہوئے وہاں ہم جا کے نماز تھوڑی پڑھیں گے، امام نے ہمارے لیے کر دیا، امام نے سجدہ کیا، وہ امام تھے، وہ معصوم تھے، ہمیں عمل سے کیا مطلب۔ ایمان کافی ہے، بس ایمان رکھیے، آپ علی علی کہیے، حسین حسین کہیے، وقت کے امام کے لیے ظہور کی دعائیں کریے، سب کریے، عمل نہ کریے، زبان سے سارے دعوے عمل کے ذریعے ثابت نہ کریے۔ کچھ ہی آئے، دو خرابی آئی، ایک قرآن اور اہل بیت کو جدا کیا گیا، ایک عقیدے کو عمل اور عمل کو عقیدے سے جدا کیا گیا۔ میں سادہ سی مثال دے کر بات کو آگے بڑھاؤں، نقشہ آپ کے ذہن میں آ چکا ہے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ جس طرح سورج ہو تو اس کی شعاعیں ہونا ضروری ہیں، پانی ہو تو نمی ہونا ضروری ہے، آگ ہو تو حرارت ہونی ضروری ہے۔ آپ بتائیں سورج ہو شعاعیں نہ ہو تو کیا پہچانا جائے گا؟ آگ ہو حرارت نہ ہو تو کیا پہچانی جائے گی؟ پانی ہو نمی اور رطوبت نہ ہو تو کیا پانی پہچانا جائے گا؟ جس طرح سورج شعاؤں کے بغیر نہیں پہچانا جا سکتا، پانی نمی کے بغیر نہیں پہچانا جا سکتا، آگ حرارت کے بغیر نہیں پہچانی جا سکتی، اسی طرح عقیدہ ہو عمل نہ ہو تو عمل کے بغیر عقیدہ نہیں پہچانا جا سکتا۔ میں لے آیا آپ کو اس منزل کے اوپر جہاں تک پہنچانا چاہتا تھا۔ قرآن میں تقریباً 28 مقامات پر عقیدے کے ساتھ عمل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ الایمان بلا عمل کالشجر بلا ثمر، ایمان ہو عمل نہ ہو تو بالکل اس درخت کی طرح کہ درخت تو ہو مگر اس میں پھل نہ ہو۔ یعنی اگر درخت لگا ہو پھل نہ ہو تو کیا آپ کے نزدیک اہمیت رہے گی اس کی؟ نہیں رہے گی۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، لہذا اسی طرح ایمان ہو عقیدہ ہو اور عمل نہ ہو تو پھر ایسے عقیدے اور عمل کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے۔ اب آ گیا میں آپ کو اس منزل کے اوپر لے کر، لیکن ایمان تو ہمارے یہاں ہوتا ہے، عمل بھی کرتے ہیں، مکمل نہیں کرتے تو کیا وہ تھوڑا بہت کرتے ہیں، لیکن کیسے کرتے ہیں اب آپ اس منزل کو دیکھیے گا۔ اس خرابی کے اندر ایک اور خرابی پیدا ہوئی جس کی وجہ سے ہمارا سماج کربلائی سماج نہیں بن پا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ پھل موسمی ہوتے ہیں، ایک موسم میں آتے ہیں دوسرے موسم میں نہیں آتے ہیں۔ بارش کا موسم مخصوص ہوتا ہے، بارش اپنے موسم میں آئے گی، اس کے بعد توقع نہیں کیا جائے، آ جائے تو خدا کی رحمت خدا کا کرم، لیکن ایک موسم ہے ہمارے یہاں بارش کا۔ تو پھلوں کا موسم ہوتا ہے، بارش کا موسم ہوتا ہے، کچھ سبزیوں کا موسم ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ سماج میں ایسے ہیں جن کے ایمان کا بھی کوئی نہ کوئی موسم ہوا کرتا ہے۔ یعنی مومن تو ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہوتے، مومن تو ہوتے ہیں مگر وقتی مومن اور موسمی مومن ہوتے ہیں، دائمی مومن نہیں ہوتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے قرآن کیا کسی خاص وقت کے لیے؟ ہاں خاص وقت میں پڑھنا ثواب ہے زیادہ، لیکن خاص وقت کے لیے نہیں۔ نماز کیا کسی خاص وقت کے لیے؟ نہیں، پوری زندگی کے لیے وقت اس کا معین ہے، لیکن زندگی بھر پڑھنا ہے جب تک زندگی رہے گی۔ تو مومن تو ہوتے ہیں سماج میں لیکن دائمی مومن نہیں، موسمی مومن ہوا کرتے ہیں کچھ لوگ، اور کربلائی سماج بنانے میں یہی لوگ حائل ہوتے ہیں۔ جس انسان کا مسجد سے نماز سے کوئی واسطہ نہیں، ماہ رمضان کا جیسے ہی چاند دیکھتا ہے ٹوپی لگا کے مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ 5 وقت کی نمازوں میں ماہ مبارک کے رمضان میں سب سے آگے دکھے گا، بہترین کرتا پاجامہ ٹوپی وغیرہ لگا کے معطر ہو کے اپنے آپ کو مسجد میں پہنچے گا۔ نہیں، میں اور مثال دوں، جن کا کوئی واسطہ نہیں کربلا سے،
2 مہینہ 8 دن جیسے ہی ہلال محرم نمودار ہوتا ہے شفق عالم کے اوپر، سیاہ لباس پہن کے فرش اعضا پہ اور سب سے آگے بیٹھتے ہیں. اگر کوئی سیاہ نہ پہن پائے، 4-5 تاریخ ہو جائے محرم کی، 6-7 تاریخ ہو جائے، کالے کے علاوہ کسی نے سفید قمیص پہن رکھی ہے، شرٹ پہن رکھا ہے، سفید کرتا پہن رکھا ہے، اجی صاحب محرم آ گیا آپ نے سیاہ نہیں پہنا، محرم آ گیا آپ کی پہچان نہیں. یہ ایسے جو موسمی مومن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب میں لفظوں کو بدلنا چاہتا ہوں. جن کا سال بھر عبادتوں سے کوئی واسطہ نہیں، ماہ رمضان جیسے ہی نمودار ہوتا ہے وہ سب سے آگے مسجدوں کے اندر عبادت میں سب سے آگے دکھنے لگتے ہیں. یا لفظوں کو بدل کے یوں کہہ دیا جائے، سال بھر دوسرے کے سروں پہ ٹوپیاں رکھنے والے رمضان کا چاند دیکھتے ہی اپنے سر پہ ٹوپی رکھ لیتے ہیں. سال بھر دوسروں کو دھوکہ دینے والے، بیوقوف بنانے والے. ہمارے ہاں مشہور ہے دھوکے کے لیے مثال ٹوپی پہنانا. سال بعد دوسرے کے سر پہ ٹوپی رکھی اور پہنائی، جب رمضان آیا تو خود اپنے سر کے اوپر. اس کا مطلب دوسروں کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ 1 مہینے میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. 1 مہینہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ رمضان صرف 1 مہینے کے لیے نہیں، 1 مہینہ پابند بنانے کے لیے نہیں، بلکہ سال بھر پابند بنانے کے لیے آیا تھا. ماہ محرم سے پہلے نہ جانے کتنے موبائل میں گانے بجا کرتے ہیں، رنگ ٹون لگائی جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی محرم آتا ہے ہمارا موبائل بھی محرمی ہو جاتا ہے، لباس بھی محرمی ہو جاتا ہے. اور فرش اعضا پہ آنے کے بعد کچھ لوگ تو اتنے چالاک ہوتے ہیں کہ وہ رنگ ٹون کو اپنی آن رکھتے ہیں کہ جب کوئی فون آئے تو 9 بج جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اب ہم عزادار ہو گئے ہیں، اب ہم مومن ہو گئے ہیں. کہنے کا مطلب یہ عزیزان محترم کہ کچھ لوگ مومن تو ہوتے ہیں مگر دائمی مومن نہیں ہوتے ہیں، موسمی مومن ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا عزیزوں کہ عزاداری کا موسم تو ہوتا ہے، ہمارے بزرگ تہذیب میں یہ کہتے ہیں تہذیب عزا، فصل عزا، موسم عزا. عزاداری کا ایک موسم یعنی 2 مہینہ 8 دن کثرت سے عزاداری ہوتی ہے، اس لیے فصل عزا تہذیباً کہہ دیا گیا ہے، احتراماً کہہ دیا گیا ہے. لیکن پھر بھی میں استفادہ کرتے ہوئے کہوں تو عزاداری کا موسم بھی ہو سکتا ہے مگر کردار کا کوئی موسم نہیں ہوتا ہے. کردار کا کوئی موسم نہیں ہوتا ہے. نماز جس طرح رمضان میں ہے اسی طرح سال بھر کے لیے ہے. کربلا کا پیغام جیسے 2 مہینے کے لیے ویسے ہی سال بھر کے لیے. صلوات پڑھے پر محمد نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. تو اب اس کا مطلب مومن تو ہونا ہے مگر مومن موسمی نہیں ہونا ہے، مومن دائمی مومن ہونا ہے. یہ دسترخوان نہیں ہے جہاں ہماری چاہتوں کی 5 ڈشوں میں جو پسند ہیں ان کو انتخاب کر لیا جائے اور 5 کو چھوڑ دیا جائے. یہ اسلام ایک مکمل دین الہی، ایک مکمل پیکیج ہے جس میں ایک کو لیا ہے تو پھر سب کو لینا پڑے گا. اس لیے ایمان آپ دیکھیے ہمارے ہاں ہوتا تو ہے، ایمان اور عمل میں تفکیک کی گئی، پھر ایمان بھی ہوا، لیکن کس طرح سے ہوا؟ ایمان صرف موسمی بن کے رہ گیا. اسی لیے بزرگ خطبہ اور واعظین فرمایا کرتے تھے کہ کچھ 8 کے ہوتے ہیں، کچھ 360 کے ہوتے ہیں اور کچھ کھاٹ کے ہوتے ہیں. دیکھیے ہمارے بزرگ سمجھ گئے ہیں، لیکن جوانوں کے لیے اور ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے جو فرش اعضا پہ آئے ہیں یہ بھی سمجھیں، ان کے لیے میں وضاحت فرماؤں. کچھ 8 کے ہوتے ہیں مومن. 8 کیا مطلب؟ جمعہ 8 سب سے آگے جمعے کی نماز میں سب سے آگے پہلی صف میں دکھیں گے. اور کچھ 8 نہیں، اس سے بڑھ کر 360، یعنی جو جمعے سے بھی مطلب نہیں، پنجگانے سے بھی مطلب نہیں، وہ نماز عیدین میں سب سے آگے دکھیں گے. اگر نماز عید چھوٹ گئی، 10 بجے کا ٹائم تھا، تو اتنا غصہ ہوں گے، مول صاحب 5 منٹ آپ نے انتظار نہیں کیا، فلاں صاحب آپ نے روک لیا ہوتا، کہ جیسے نماز عید اگر نہ پڑھے تو ان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا. تو کچھ 8 کے، کچھ 360 کے، جنہیں پنجگانہ سے بھی مطلب نہیں، جنہیں جمعہ سے بھی مطلب نہیں، جنہیں عیدین سے بھی مطلب نہیں، وہ اس سے بڑھ کے ایک درجے کے اوپر آ جاتے ہیں، کھاٹ کے ہوتے ہیں. نماز میت ہوگی تو سب سے آگے یہ دکھیں گے.
سب سے آگے یہ دکھیں گا صاحب صحیح سے سب بنا لیجئے، صاحب برابر کھڑے ہو جائیے، سیدھے کھڑے ہو جائیے. تو کہاں چلا گیا معاشرہ؟ کربلائی سماج کا کیا یہی تقاضا ہے کہ کوئی 8 کا بن جائے، کوئی 360 کا بن جائے، کوئی کھاٹ کا بن جائے؟ نہیں، کربلائی سماج تو اس وقت ہوگا مصیبتیں ہو تب بھی نماز پڑھو، آسانیاں ہو تب بھی نماز پڑھو، نعمتیں ملے تب بھی نماز پڑھو، نعمتیں نہ ملے تب بھی نماز پڑھو. صلوات پڑھے پر محمد والے تو جو موسمی مومن ہوتے ہیں، موسم میں آتے کہ صاحب رمضان کا بہت ثواب ہے، افطار کرواتے کیوں؟ بہت افطار کا ثواب ہے. عید میں آ کے عیدی بچوں کو کیوں بانٹتے ہیں؟ بچوں کا دل خوش ہو جائے گا، ثواب مل جائے گا. شیرینی کھلائیں گے لوگوں کو، اطعام مومن کے زمرے میں آ جائیں گے، وہاں پہ بھی ہمیں ثواب ملے گا. عزاداری کیوں اتنی زیادہ کرائی جاتی ہے؟ کرائیں، بہت کرائیں، اور زیادہ کرائیں، نمازیں بھی اور زیادہ پڑھیں، لیکن صرف خاص دنوں میں نہیں، اس لیے کہ صاحب بہت زیادہ ثواب ملے گا. ثواب تو مل رہا ہے، لیکن کیا ثواب مل جانا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ فرش اعضا بچھایا ہم نے، کیا صرف ثواب کے لیے بچھایا ہے؟ نہیں. اس منزل پہ میں آپ کو لانا چاہتا تھا. کیا فرش اعضا صرف ثواب کے لیے ہے؟ یہ تو اہل بیت کا کرم ہے، اور خدا کی خاص نظر اور لطف اہل بیت کے توسل سے خاص بندوں کے اوپر، اہل بیت کے چاہنے والوں کے اوپر، کہ تم ان کے نام پہ کوئی بھی کام کرو، بہانے بہانے سے ثواب تمہیں ملتا رہے گا. دوسروں سے پوچھئے جن کے پاس ثواب کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوتا، وہ کتنا پریشان ہوتے ہیں، یہ کرو تو ثواب. ہمارے یہاں لمحہ لمحہ یہ شب جمعہ نذر کا ثواب، یہ کوئی مر گیا پھر فاتحے کا ثواب، یہ فرش اعضا بچھایا اس کا ثواب، کسی مومن کو اہل بیت کے نام پہ دے دیا اس کا ثواب، جلوس میں، سبیل میں، کہیں پہ بھی تعاون کر لیا اس کا ثواب. تو اہل بیت کے توسل سے خدا کا خاص لطف و کرم ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کے اوپر، لمحہ لمحہ ہمیں ثواب ملتا ہے. لیکن ثواب مل جانا کیا یہ کربلا کا مقصد ہے؟ یہاں تک میں آپ کو لانا چاہتا تھا. ہم روئیں گے، آنسو ہمارے گریں گے، لیکن آنسوؤں سے کیا صرف ثواب لے لینا؟ اور جو لوگ کہتے ہیں آنسوؤں سے جنت ملتی ہے، میں انکار نہیں کرتا، میری کیا بساط انکار کروں؟ معصومین نے فرمایا ہے تو جنت ملے گی. اِنَّ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِّن دُمُوعِهِ لَأَطْفَأَتْ حَرَارَةَ النَّارِ، پہلا قطرہ جو اشک عزا کا مومن کی آنکھ سے گرتا ہے وہ جہنم کی آگ کو خاموش کر دیتا ہے. کسی نے علامہ طباطبائی علیہ رحمہ سے پوچھا کہ علامہ، یہ بہت بڑے فیلسوف اور مفسر قرآن صاحب المیزان معصومہ قم کے سرحانے آپ کی قبر بھی موجود ہے، جو لوگ گئے ہیں زیارت پہ انہوں نے فاتحہ خوانی بھی وہاں پہ فرمائی ہوگی، اور نہیں تو جب جائیے گا انشاءاللہ ضرور فاتحہ پڑھیے گا. صاحب المیزان علامہ طباطبائی بہت بڑے مفسر اور فیلسوف، آپ سے کسی نے پوچھا سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک قطرہ اشک عزا کس طرح سے پوری جہنم کی آگ کو خاموش کر دیتا ہے؟ کیا کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے. کیسے کر سکتا ہے؟ کہا تم نے کیا پڑھا نہیں اور سنا نہیں ہے؟ جس طرح سے ایک توبہ سارے گناہوں کو معاف کروا سکتی ہے، اس طرح سے ایک قطرہ اشک عزا بھی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے، لیکن کب؟ توبہ کب ہماری قبول ہوگی؟ جب حر بن کے آئیں گے کہ شرمندہ ہو کے آیا، اب دوبارہ ویسا نہیں کریں گے. اشک عزا تب جب کربلا کو پہچان کے معرفت سے اشک عزا بہائیں گے. دیکھیں یہ وہ ذکر ہے کہ جسے آپ کسی کے سامنے، غیروں کے سامنے بیان کریے تو وہ بھی رو دیتے ہیں، ان کا اجر بھی کہیں نہ کہیں محفوظ ہے. تو ہم بھی صرف رو لیں، کیا یہی مقصد ہے؟ نہیں، رونا تو مقصد نہیں ہے کربلا کا. کربلا کے آثار میں سے ایک اثر ہے کہ جب کربلا کو بیان کیا جائے گا مصیبتوں کو تو آنکھوں سے آنسو نکلیں گے ضرور. تو کربلا کے آثار میں سے ایک اثر ہے رونا، اور اشکوں کے ذریعے سے ثواب ہمیں مل جاتا ہے. وہ بتایا گیا، پہلا قطرہ گرے تو کیا ثواب، دوسرا قطرہ گرے تو کیا ثواب، پلکوں پہ رہ جائے تو کیا ثواب، رخسار پہ آ جائے، داڑھی پہ آ جائے، سینے پہ آ جائے. ساری حدیثیں آپ سنتے رہتے ہیں. لہذا میری کیا جسارت کہ میں انکار کروں، اسلام سے خارج ہو جاؤں اگر انکار کروں کہ صاحب جنت نہیں. جنت تو مل جائے گی، لیکن جنت میں صرف چلے جانا کمال نہیں ہے، حسین کا ہمسایہ بن جانا کمال ہے. اب میں آپ کو اس منزل پہ لے کر آیا ہوں. علماء کہتے ہیں جنت کے بھی طبقات ہیں.
اگر آپ کو بتا دیا جائے سامنے اپارٹمنٹ بن رہا ہے، یہ 10 فلور کا ہے، اور اس میں ایک فلور کے اوپر مثلا 5ویں فلور کے اوپر آپ کا محبوب اور کوئی معشوق جنہیں آپ بہت زیادہ زندگی میں پسند کرتے ہیں، جن کا نام آ جائے تو خوش ہو جایا کرتے ہیں، وہ فلیٹ لے رہے ہیں اس مقام پہ، تو آپ دیکھیں پوری دولت اپنی صرف کر دیں گے اور کوشش کریں گے بلڈر سے کہیں گے صاحب ہمیں اسی فلور پہ جگہ دیجیے گا، کیوں؟ تاکہ ان کے ہمسائے بن جائیں۔ آج پلاٹنگ میں کیا ہوتا ہے، کہیں اگر کوئی ایک رشتہ دار گھر لیتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں صاحب وہاں لے لیں، وہ ان کے ہمسائے ہو جائیں گے جنہیں ہم پسند کرتے ہیں۔ ساری مثالیں چھوڑیے، کرکٹر کوئی آ جائے جنہیں آپ پسند کرتے ہیں، کوئی فٹ بالر آ جائے جنہیں ہمارے جوان پسند کرتے ہیں، مانوی مثال دوں تو وقت کے مرجع یعنی آغا سیستانی آ جائیں اور کسی فلور پہ کسی فلیٹ میں رہے بلڈنگ میں، آغا رہبر آ جائیں اور 5ویں فلور پہ کسی بلڈنگ میں مثال دے رہا ہوں، مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا ہے، بات کو سمجھانے کے لیے، 5ویں فلور پہ فرض کرے اگر آغا سیستانی ہو اب پتہ چل جائے کہ یہ وہاں لے رہے ہیں تو آپ پوری دولت صرف کریں گے، ساری کوشش ہوگی کہ آپ کو وہاں مل جائے، لیکن اگر دولت کم پڑ جائے تو کفی افسوس ملتے رہیں گے اور ہمیشہ زندگی میں یہ پچھتاوا ہوتا رہے گا اے کاش کچھ پیسے اور جمع کر لیے ہوتے محنت سے، وہاں پہ گھر مل جاتا۔ یہی فلسفہ جنت کا بھی ہے، جنت میں چلے جانا کمال نہیں ہے، جنت میں طبقات پائے جائیں گے اور وہاں انسان پہنچ کے جب دیکھے گا حسین کا طبقہ وہاں، نبی کا طبقہ وہاں، علی کا طبقہ وہاں، بریر کا طبقہ وہاں، زہیر کا طبقہ وہاں، حر کا طبقہ وہاں، حبیب کا طبقہ وہاں، اصحاب کا طبقہ وہاں، انصار کا طبقہ وہاں، زرارہ کا طبقہ وہاں، سلمان فارسی کا طبقہ وہاں، تب انسان کفے افسوس ملتا رہے گا اے کاش کچھ اور کوشش ہوتی۔ تو یہ زندگی میں پچھتاوا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کچھ اور پیسہ کیوں نہیں پایا، وہاں کوئی اور کرنسی نہیں چلے گی، صرف ایک کرنسی چلے گی جو عمل خیر کی کرنسی، ایک کرنسی جو عمل خیر کی کرنسی ہوگی، تو آنسوؤں سے جنت مل جانا یہ کمال زندگی نہیں ہے، حسین کا ہمسایہ بن جانا یہ کمال حسینیت۔ صلوات پڑھے پر محمد تو معصومین نے کہا اگر جنت مل بھی جائے تو ہمیں کیا اعتراض، کوئی پریشانی نہیں، جنت ملے گی، لیکن کیا حسین کے ہمسائے ہو جائیں گے؟ حسین کے ہمسائے نہیں ہو سکتے اس وقت جیسا، جب تک ویسا عمل نہیں ہوگا جیسا حسین چاہتے ہیں۔ اب آئیے کچھ لوگوں نے قرآن اور اہل بیت میں جدائی ڈالی، کچھ لوگوں نے ایمان میں اور عمل میں جدائی ڈال دی، جبکہ عقیدہ ہے تو عمل بھی ہونا چاہیے، عمل ہے تو عقیدہ بھی ہونا چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے سورج ہے تو اس کی شعاعیں ہونی چاہیے، آگ ہے تو حرارت ہونی چاہیے، اس لیے ثواب لے لینا فرش اعضا پہ آ کے یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ثواب پہلا مرحلہ ہے کربلا تک آنے کے لیے، لیکن ثواب سے انقلاب کا سفر طے کرنا یہ کربلا کا مقصد ہے۔ ثواب پہلا مرحلہ ہے اور انقلاب معراج ہے کربلا کی، جہاں انقلاب آ جائے، اور انقلاب دنیا میں نہیں اگر برپا کر سکتے تو کیا ہوا، اپنے کلیجے اور اپنے دل میں اپنے نفس میں تو انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ فارسی کا ایک خوبصورت شعر ہے، آب دریا را اگر نہ توان کشید ہم بے قدرے تشنگی باید چشید، اگر پورے دریا کے رخ کو موڑ کے اپنی بستی میں لا کے تمام پیاسوں کی پیاس نہیں بجھا سکتے ہو، ہم بے قدرے تشنگی باید چشید، تو اتنا تو کر ہی سکتے ہو کہ دریا سے اتنا حاصل کر لو جس میں تمہاری پیاس بجھ جائے۔ تو کربلا کو سننے کے بعد پورے معاشرے میں انقلاب پیدا کر کے اگر معاشرے کو کربلائی نہیں بنا سکتے ہو تو کم از کم کربلا کو دل میں بسانے کے بعد اپنے آپ کو تو کربلائی بنا سکتے ہو۔ اپنے دل میں انقلاب پیدا کرنے کے بعد، ضمیر میں انقلاب پیدا کرنے کے بعد تو اپنے آپ کو کربلائی بنا سکتے ہو، اور جب ہر انسان اپنے حصے کی شمع جلا دے گا تو پورے معاشرے میں شمع حسینیت روشن ہونے لگے گی، اور یہی وہ مرحلہ ہوگا جہاں ہمارا سماج عام سماج سے نکل کر کربلائی سماج بن جائے گا، جب ہر انسان اپنے حصے کی شمع حسینیت جلائے، ہر انسان اپنے ضمیر میں انقلاب پیدا کرے۔ اور اگر وقت رہا کل کی مجلس میں یاد بھی رہا تو انشاءاللہ میں بیان کروں گا انقلاب ہوتا ہے اور لوگ آتے ہیں کس طرح اپنے ضمیر کے اندر انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ تو صرف ثواب پہ ٹھہر جانا، ثواب مل جائے گا، اجر مل جائے گا، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن یہ کربلا کا مقصد نہیں ہے۔ ثواب سے انقلاب کا سفر طے کرنا یہ کربلا کا مقصد ہے۔ حر آیا تھا مگر اس کے دل میں انقلاب پیدا ہو گیا، زہیر تھے مگر انقلاب پیدا ہو گیا۔ یاد رکھیے اگر کربلا کو ہم نے دل میں نہیں بسایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا ہماری زبانوں پہ ہے اور اس کے ذریعے سے پھر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ کربلا شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کربلا کا آغاز معافی سے ہوتا ہے، یعنی جو انقلاب کربلا ہے، کربلا کا انقلاب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ انقلاب کربلا معافی سے شروع ہوتا ہے، اور سجدے کے اوپر جا کے انقلاب کربلا کو معراج مل جاتی ہے۔ بس یہیں پہ گفتگو کو تمام کروں گا۔ کربلا کا آغاز معافی سے ہے،
اور کربلا کی معراج سجدے پہ ہے. میں نے 2 لفظ ایجاد کی اور کل کی مجلس میں آخری مجلس میں استفادہ کروں گا. آغاز کربلا کا ہے, معراج کربلا کی ہے, مگر اختتام کربلا کا ابھی تک نہیں ہوا ہے. یہ یاد رکھیے گا اور کل انشاءاللہ استفادہ کروں گا. آغاز کربلا معافی سے, معراج کربلا سجدے کے اوپر. حسین نے حر کو معاف کر کے باقاعدہ صبح عاشور کربلا کا آغاز کر دیا, اور حسین نے آخری وقت سجدہ کر کے کربلا کو اس کی معراج کے اوپر پہنچا دیا. اب کربلائی سماج بنانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا, حسین نے غیر کو حر کو معاف کیا تھا. 20 سال 50 سال 60 سال 80 سال 100 سال زندگی گزارنے کے بعد اگر ہم اپنوں کو معاف نہیں کر پاتے ہیں تو یاد رکھیے گا ہم تو کربلا میں آتے ہیں مگر کربلا ہماری زندگی میں نہیں آتی ہے. ہم کربلا میں آتے ہیں, کربلا ہماری زندگی میں نہیں آتی ہے. ہم کربلا میں آئے ہیں مگر کربلا ہماری زندگی میں نہیں آئی. حسین نے غیر کو معاف کیا تھا, کیا کربلا کے نام پہ, حسین کے نام پہ ہم اپنوں کو معاف نہیں کر سکتے؟ یہ کربلا کا پیغام ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے گھروں کی تہذیبوں کو فرش اعضا پہ لانا یہ کربلا نہیں ہے. فرش اعضا کی تہذیب کو گھر گھر لے جانا, یا لفظوں کو بدل کے کہوں, اپنے گھروں کی تہذیب کو فرش اعضا پہ نہ لایا کریے بلکہ فرش اعضا کی تہذیب کو اپنے گھر پہ لے جایا کریے. یہ نہ کہیے کہ صاحب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں یہ نہیں. جو کربلا بتائے وہ ہونا چاہیے. ہماری چاہت کا نام کربلا نہیں ہے, کربلا کے تقاضے کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام کربلا ہی ہے. بس آج کی گفتگو تمام ہو رہی, بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن دامن وقت میں سے زیادہ گنجائش نہیں. یہ کربلائی سماج اسے بنانا ہے تو قرآن, اہل بیت اس میں باہمی ربط, اور عقیدے کا عمل کے ساتھ باہمی ربط. زبان پہ صرف دعوے ہونا اس سے ایمان ثابت نہیں ہوتا ہے. یہ تو ایک مرحلہ ہے جہاں مولا امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ ایمان یعنی دل میں معرفت ہو, زبان سے جاری ہو اور عمل سے ظاہر ہو. تو صرف زبان سے یعنی ایک حصہ ہے, لیکن عمل کر کے دکھانا یہ ایمان کی معراج ہے. ایمان دل سے شروع, پھر زبان پہ, پھر عمل پہ. کوفے والوں کے زبان پہ حسین حسین تھے لیکن کربلا والوں کے عمل میں حسین تھے. کوفے والے صرف زبان سے حسین حسین آ جائیے ہمارا کوئی امام نہیں, عادی نہیں, لیکن کربلا والوں نے عمل سے ثابت کیا کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں. جس قوم کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے تاریخ اس قوم کی یادوں کو حرف غلط کی طرح مٹا دیتی ہے, لیکن جس قوم کے قول و فعل میں ہم آہنگی ہوتی ہے تاریخ کربلا کی طرح اسے ہمیشہ زندہ رکھتی ہے. بس جو گفتگو تمام ہے. سرکار سید الشہداء کی یاد منانے والے ہم حسینی اپنے وطن, اپنے علاقے میں, اپنے ہندوستان میں کتنی شان سے عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں. اور ہر انسان عاشورہ میں اور اربعین میں جب جلوس نکالتا ہے 2-4-5 کلومیٹر چل کے جاتا ہے, تھوڑا بہت چل کے جلوس کو آگے لے کر جاتا ہے. آپ مثلا مجھے نہیں پتا آپ کتنی دور جاتے ہوں گے, 1 کلومیٹر, 1.5 کلومیٹر, 2 کلومیٹر, حد سے حد 5. لکھنؤ میں بہت زیادہ 10-12 کلومیٹر انسان چلا جاتا ہے, لیکن 1000 میل کا سفر تو ہم نہیں طے کرتے ہیں. اربعین پہ جانے والے بھی 84 کلومیٹر نجف سے کربلا جاتے ہیں پیدل, لیکن ہم 1000 میل تو نہیں چل کے جاتے. قربان ہو ہماری جانیں جنہوں نے بھوک اور پیاس کی حالت میں بھی 1000 میل کے سفر کو طے کیا ہے. 1000 میل, اور کس عالم میں. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توقے خاردار ہے, اور منزل پہ رکنا پڑ رہا ہے. کبھی آنکھوں سے اشک جاری ہو گیا تو درے بھی کھا رہے ہیں, کبھی قافلہ رک جا رہا ہے تو تازیانے بھی لگائے جا رہے ہیں. عزیزو ایسا ہی ایک منظر آتا ہے اور راستے میں رک کے ہر انسان کو اس کی عقل کے مطابق جواب بھی دیا جا رہا ہے اور کربلا کی تشہیر بھی کی جا رہی ہے. جب بیبیوں کو عزیزو کربلا سے لے جایا جا رہا تھا, ایک اونٹ کی ننگی پشت پہ بیبیوں کو بٹھایا جاتا تھا, ہاتھوں کو پسے پشت تیزی سے باندھ دیا جاتا تھا اور ایک بچے کو اونٹ پہ آگے بٹھا دیا جاتا تھا. اب جیسے اونٹ چلتا تھا بچے اونٹ سے بلندی سے گرا کرتے تھے. ایک وقت وہ بھی آیا
جب امام حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا ہے. ایک وقت وہ آیا جب امام کا سر آگے نہیں بڑھتا ہے. ایک شخص آتا ہے, آنے کے بعد کہتا ہے شیم حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا, بڑی کوشش کر لی. شمر کہتا ہے اب حسین کا سر آگے کیسے بڑھے گا تم یہ دیکھنا. لہراتا ہوا درے کو لے کے چلا, عابد بیمار کے قریب پہنچا, پشت پہ درے برسانا شروع کیے. حسین کا بیٹا سجاد, ارے آنکھوں سے اشک جاری ہے, بابا کیوں سر آگے نہیں بڑھتا. سجاد میں کیسے آگے بڑھ جاؤں, میرے سینے پہ سونے والی سکینہ ارے اونٹ کی بلندی سے گر کے بیابان میں چلی گئی. جزاکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کے. خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. ایسے گریہ نہ کریے عزیزو, ایسے گریہ کریے کہ جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے جنازے پہ روتی ہے. آٹھویں امام فرماتے ہیں, کہتے ہیں ابن الشبیب ان کنت باقیا لشیء, اگر کبھی کسی چیز پہ رونا آ جائے فبکی علی الحسین, تو حسین میرے جد پہ رویا کرو. اگر روتے روتے تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل جائے خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. لو عزیزو وہ وقت بھی آیا, حسین نے کہا کہ میرے سینے پہ سونے والی بچی اونٹ کی بلندی سے گر کے بیابان کی طرف چلی گئی ہے. زینب و ام کلثوم ڈھونڈتے ہوئے بچی کو چلی, دیکھا ایک نقاب پوش بی بی ہے جس نے اپنے زانو پہ سکینہ کو سلا رکھا ہے. سکینہ سکینہ کہہ کے زینب و ام کلثوم آگے بڑھی. اے زینب ذرا آہستہ بولو, ابھی ابھی بچی تھک کے سو رہی ہے. مگر بی بی آپ کون ہیں, کربلا کے بعد کوئی محبت نہیں دیتا ہے, سب تماچے لگاتے ہیں. عجب نہیں زہرا نے کہا ہو میں تمہاری ماں سیدہ. بچی کو لیا گیا, بچی کو لے کے واپس قافلے کے پاس آئے. عمر سعد کہتا ہے شمر کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا بچی کو اونٹ کی بلندی پہ ننگی اونٹ کی پشت پہ نہ بٹھا, اس لیے کہ بچی گر جائے گی. لیکن شمر اصرار کرتا ہے, خدا لعنت کرے شمر ملعون پہ. اے پسر سعد میں اونٹ کی بلندی پہ بٹھاؤں گا مگر اب یہ بچی نہیں گر سکتی ہے. پسر سعد کہتا ہے نہیں اونٹ پہ نہ بٹھا, گر جائے گی. شمر کہتا ہے میں بٹھاؤں گا مگر اب یہ نہیں گرے گی. غلام سے کہتا ہے جا کے رسی لے کر آ جاؤ. اولاد والو دل کو چھام لینا, سکینہ کو اونٹ کی پشت پہ بٹھایا گیا, رسیوں میں جکڑ دیا گیا. اب اونٹ چلتا رہا, سکینہ کی پشت چھلی ہوتی رہی, کلیجہ چھلی ہوتا رہا. جب غسل دیا گیا غسالہ نے کہا سجاد ارے کون سی بیماری تھی, کرتا جدا نہیں ہو جا. سید سجاد نے کہا اے غسالہ میرے زخم کو تازہ کر دیا. ارے یہ میری بہن تھی, اونٹ کی برہنہ پشت تھی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا اي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خدایا تجھے واسطہ محمد علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ, ذکر شہدائے کربلا کا واسطہ, تیری ربوبیت و کبریائی کا ہمیں جتنے افراد موجود ہیں ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرما. خدایا ہم سب کے گناہ کبیر و صغیرہ کو معاف فرما. جب تک زندگی رہے توبہ استغفار کی توفیق عطا فرما. جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرما. جو لا ولد ہیں اولاد حسین کے صدقے اولاد نرینہ عطا فرما. جو صاحبان اولاد ہیں ان کے بچوں کو راہ راست پہ باقی رہنے کی توفیق عطا فرما. خدایا 2 سال میں حالات بڑے پرآشوب ہیں, نہ جانے کتنے حسینی ایسے ہیں جو بے روزگار ہو گئے. خدایا تبرک امام حسین کے صدقے میں ان کے رزق و روزی کا اہتمام فرما. خدایا صاحبان روزگار کی رزق و روزی برکت و وسعت عطا فرما. ہم سب کو حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے متعلقین جہاں کہیں بھی مریض و بیمار ہیں, جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے, خدایا ان سب کو ذکر پاک کے صدقے میں صحت و شفا عطا فرما.
خدایا ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو واجبات کا پابند محرمات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا کورونا جیسی وبا کا غلبہ پوری دنیا پہ ہے، جلد از جلد خاتمہ فرما۔ خدایا جو اربعین پہ جانا چاہتے ہیں جانے کے لیے حالات فراہم فرما۔ خدایا جو زندگی میں کربلا جا چکے ہیں بار بار جانا نصیب فرما، جو ابھی تک نہیں گئے ہیں انہیں بھی جانے کی توفیق عطا فرما۔ علماء مراجع فقہا کا سایہ سروں پہ قائم و دائم فرما، مشاہد مقدسہ کی حفاظت فرما، محافظان مشاہد کی حفاظت فرما۔ خدایا جس طرح سے کربلا میں آقا حسین کا روضہ چمک رہا ہے، بقی میں ائمہ بقی اور مادر حسین کے روضے بننے کے اسباب فراہم فرما۔ خدا ہم سب کو ویسا عزادار بنا دے جیسا وقت کا حسین دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا دعا میں خاص دعا ہمارا اور امتحان نہ لے، وارث غم وارث اعظا محور کائنات یوسف زہرا منتقم خون امام حسین امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شامل ہونے کی توفیق مرحمت فرما۔ گزارش ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے مرحومہ خورشید زہرا بنت صادق حسین اور مرحوم ناصر حسین ابن ابو القاسم صاحب کی روح کو ایصال فرما۔ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ یا بابا کا سینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ یا بابا کا سینہ، کانوں سے چھینے گوہر اور آگ تھی دامن میں، گھبرائی ہوئی بچی یہ کہتی رہی رن میں، ہے کوئی جو مجھ کو پہنچا دے مدینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، رن سے علی اصغر کو لے آؤ میرے بابا، سونا نظر آتا ہے بھائی کا میرے جھولا، اصغر کے بغیر اب مجھ کو نہیں جینا، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو بابا کا سینہ، یہ
شام کے زندہ میں دیواروں کو تکتی ہے، کیا سوچ کے یہ جانے دن رات سے سکتی ہے، بچھڑی ہے چچا سے جب یہ حسینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو کیا بابا کا سینہ، دنیا سے سدھارے ہیں بھائی جو میرے پیاسے، جب تک نہیں لوٹیں گے امو میرے دریا سے، میں نے اے پھوپھی جان پانی نہیں پینا، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، پہنچے جو شہ والا بیٹے کی صدا سن کر، دیکھا کہ رگڑتے ہیں ایڑی کو جوان اکبر، نیزے کی انی ہے اور بیٹے کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، احمد کے نواسے کو مارا ہے محرم میں، 40 برس روئے سجاد اسی غم میں، تاریخ پکاری ہے غم کا مہینہ